دوستوں اگلی گل نشرتی فی ذکر نبی الحبیب اشرف علی تھانوی دیوبندی او کی لکھ رہا ہے آقا کریم علیہ السلام جس ویلے سدرۃ المنتہا کراس کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نورانی پردہ نہیں، دو نہیں، 13 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، تھانوی دیوبندی دے نزدیک بشریت تھلے نورانیت اتے، کہہ دو سبحان اللہ، بشریت تھلے بشریت علی بادہ اوڑ کے تشریف لے آسن و تھلے رہ گیا اور نورانیت والا لبادہ شروع ہو گیا۔ جس ویلے میرے آقا سدرۃ المنتہا ہوتے پہنچے تھانوی دیوبندی کے نزدیک 70,000 نورانی پردیاں جو میرے معبود قدر کے رب کو گئے۔ پھر سکیوں آکھیں تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا مل کر بڑھا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا عامل و سن محبوب علیہ السلام نورانی حجابات تو گزر دیا ہویا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اتنے علیحدگی محسوس فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنے بھی علیحدہ نافرنا کیتا۔ آپ نے ایک ایسی آواز پیدا فرمائی، اللہ دی طرفوں ایک آواز پیدا ہو گئی۔ کیڑی آواز سی؟ قف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي۔ اے آواز کہتی سی، اے آواز سچیاں دے شہنشاہ صدیق اکبر دی سی، اے آواز صدیق اکبر دی سی۔ سدرۃ المنتہا دے ہوتے ساری آوازاں رک گئیاں، لیکن قربان جاوا صدیق تیری شان تو تیری آواز سدرۃ المنتہا ہوتے نورانی حجابات بھی آخری ہیں۔ اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، تو عادت ہے اللہ درود پڑھ رہا ہے۔ فقہاء کرام علماء فرماندے کہ بھئی اتھے صدیق پاک دی آواز کیوں بھئی اللہ نے پیدا فرمائی؟ اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صدیق نال پیار ہی بڑا سی، صدیق اکبر نال پیار ہی بڑا سی۔ اوہ ظالمات تو صدیق نو بھونکنا ہے، صدیق دے چرچے تا عرش توتے بھی ہیں، صدیق دے چرچے تا سدرۃ المنتہا ہوتے بھی ہیں، جتنے جبرائیل بھی انتہا ہو گئی۔ پھر سمجھ لو کہ پھر صدیق دے انتہائی جبریل تو بعد بھی صدیق دا چرچہ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے شان ایک پڑھنا دے، صدیق زنا حقت کا، صدیق زنا حقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق زنا حقت کا۔ اے میرے محمود غلاموں، میرے آقا فرمانے میں رب دی بارگاہ گیا، میں آواز سن صدیق پاک دی، جس میں رب دے نورانی حجابات میرے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دست قدرت میرے سینہ پاک دے رکھے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نورانی ہاتھ جس میں میرے سینے دے آیا ہے، میرے واسطے کائنات دی ہر شے روشن